یہ جو ایڈجنمنٹ موشن آج لگا ہوا ہے پہلے اس کو ٹیک اپ کریں یا اس کو نیکسٹ کسی ڈے پہ لے جاؤں تاکہ باقی آپ اس پہ اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. بتائیں جی. 1 منٹ آپ لوگ بیٹھ جائیں, میں سب کو پہلے چیئر کی بات کو تو کم از کم سنیں نا سینیٹر صاحبان. یہ آج اس پہ پھر بحث نہیں ہو سکے, پورا ہاؤس ظاہر بات کرنا چاہتا ہے. اگر کہتے ہیں میں اس کو نیکسٹ ویڈنسڈے پہ لگا دیتا ہوں جی, لگا دوں جی, لگا دوں, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ویڈنسڈے پہ ایڈجن میں موشن لگائیں جی. ویسے تو بھی ٹائم پہ بس نمبر پہ آ رہے ہیں, میں اس لیے دے دوں گا ابھی اس کے بعد. جناب اب بھی مشاہد اللہ خان صاحب ٹائم کا ویٹ کریں پلیز جی. شکریہ سر, ٹھیک ہے ادری صاحب تشریف رکھیں پلیز. جی شکریہ ادری صاحب پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں, اس کا احترام ہے. باقی ہاؤس کا بھی ممبران میرا گلا کیوں پھر پاڑتے ہیں جب سامنے آتے ہیں. آپ بھی تشریف رکھیں ادری صاحب, اپنے سیٹ پہ اپنے نمبر کا انتظار کریں. جی ولید اقبال صاحب. شکریہ بس بہت ہے چیئرمین صاحب. بالکل غلط ہے جی, کیونکہ آپ بھی غلطی جب کرتے ہیں تو مانتے ہیں نہیں. باقی سینیٹرز کو میں کیا جواب دوں. ابھی آپ نے مصدق ملک صاحب جو چیخ رہے تھے ہاؤس میں, اس کو آپ نے نہیں سنا. مصدق ملک پلیز. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. آدھی تو سٹیم ویسے ہی ختم ہو گئی ہے, اچھا ہی ہوا ہے. یہاں پہ ابھی بڑی دیر سے سر یہ بے حرمتی کی بات ہو رہی تھی, تو میں کچھ آئینی حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سر پہلے میں ذرا خدائی کچھ معاملات آپ کے سامنے پیش کر دوں. وہ جب مسجد نبوی کے اندر اگر آپ نعرے بازی کریں اور ایسی زبان استعمال کریں جس میں الفاظ آئیں چور وغیرہ وغیرہ کے, تو اسلام کی روح سے آپ کی جو بھی اعمال آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو سکتی ہیں, مگر اس سے غرض نہیں, کیونکہ وہ تو کسی پہ لاگو نہیں ہوتا. وہ کون ہے وفاقی وزیر جو مسجد نبوی میں نعرہ زنی کرتے رہے اور کس طرح کے القابات اور الفاظ استعمال کرتے رہے, اس سے کیا غرض ہوگی سر کسی کو. خانہ خدا کے اندر وہاں پہ بھی ہمیں کسی مورل اخلاقی کسی فریم ورک کی ضرورت ہے, تو وہاں پہ بھی یہ نعرے لگتے رہے اور ایک وفاقی وزیر جو ہیں اس کو لیڈ کرتے رہے, لیکن اس سے بھی موجودہ حکومت کو کیا غرض ہوگی. تو کچھ ہمارا آئین خدا کے بعد ہم نیچے آتے ہیں, جو ہماری زمین ہمارے سرزمین کے اوپر جو ہم نے آئینی ایک کتابچہ بنا رکھا ہے, اس کے اندر جو 14 آرٹیکل ہے, آرٹیکل 14, وہ انسانی وقار اور چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے. میں 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, بہت لمبی تقریر ہو گئی. 15ویں منزل پہ ایک وفاقی ادارے کی سپورٹ کے ساتھ پولیس داخل ہوئی, کنڈا توڑا, بیڈ روم میں داخل ہوئی. 3-4 بجے لوگ سوئے تھے, 6 بجے اندر داخل ہوئے. وہ کیا اخلاقیات ہیں, یعنی 15ویں منزل سے صرف کود کے خودکشی کی جا سکتی تھی, تو ان کا مقدمہ غالباً یہ ہے کہ خودکشی سے بچانے کی کوشش کرنے کے لیے انہوں نے لیچ توڑا, کھڑکیاں وہ دروازہ توڑا اور اندر گئے. کوئی خاتون سو رہی ہیں, اس سے حکومت کو کیا غرض. جس حکومت کو مسجد نبوی کے تقدس سے غرض نہیں, وزراء کو, جس کو خانہ خدا کے تقدس سے غرض نہیں, اس کو آئین کی 14ویں یہ جو ہماری آرٹیکل ہے جس میں تحفظ فراہم کیا گیا, کیا غرض ہوگی. وہ ایک عمر شیخ صاحب ہیں, آپ نے پہلے بھی ان کا ذکر بھیجا تھا, سننے میں آیا, آپ نے غالباً سنی ہے کچھ ان کی ویڈیو. میں یہ انسانی وقار کی بات کر رہا ہوں. ایک خاتون نے ان کو فون کیا جو CCPO صاحب ہیں, بہت نامور, اپنی پتہ نہیں کس معاملے میں فون کیا, مگر جو انہوں نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جو فلور پہ استعمال کیے جا سکتے ہیں, کون سے نہیں. لیکن اگر آپ ڈاکیومنٹ کرنا چاہیں تو میں یہ ذاتی طور پہ یہ فلور پہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے فون پہ کیا کہا اس خاتون کو. وہ جو گالیاں انہوں نے 20 سیکنڈ یا 25 سیکنڈ میں بکیں اس خاتون کو, جی جنہوں نے ٹیلی فون کیا تھا, مجھے نہیں معلوم کس سلسلے میں کیا تھا, مگر ان کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے کہ انہوں نے CCPO کو فون کیا اور انہوں نے جواب میں ان کو گالیاں بکیں. وہ سب سرکولیٹ ہو چکی ہیں. اگر آپ چاہیں گی, میں نہیں چاہتا کہ میں تقدس کو پامال کروں اور وہ الفاظ استعمال کروں, میں ذاتی طور پہ یا سیکرٹری صاحب کو بتا دوں گا وہ کیا الفاظ ہیں, آپ ریکارڈ کر لیں. لیکن جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ
وہ 14واں آرٹیکل کیا ہوا؟ تقدس والا، چادر اور چار دیواری والا، انسانی وقار والا. آپ 100 مرتبہ پتہ کریں کہ خانہ وہ اپنا قائد اعظم کے مزار پہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ مارنا چاہیے تھا یا نہیں. ضرور اس پہ تکرار کی جا سکتی ہے، بحث کی جا سکتی ہے. وہاں پہ مادر ملت زندہ باد کا نعرہ مارنا تھا یا نہیں مارنا تھا، اس پہ سر بھرپور تکرار کی جا سکتی ہے. وہاں سے باہر دروازے کے نکل کے ایوب خان ماشاء اللہ مرد آباد کا نعرہ مارنا چاہیے تھا یا نہیں مارنا چاہیے تھا، سر اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. ضرور کیجئے. اور جو آپ سزا مقرر ہے پھانسی پہ ٹانگ دیجئے. میں تو پہلے آپ کو کہتا رہا ہوں کہ آپ اپوزیشن کے لوگوں کو اس طرح سنگین جرائم کرنے پہ پھانسی پہ ٹانگ دیں. سر میں نے تو اس دن یہاں سے بھی کہا تھا کہ گولی ماریں. سر یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے کیا ہوگا؟ بہرحال آپ تو شاعر آدمی ہیں تو میں بھی شاعرانہ گفتگو کر رہا ہوں. چیئرمین صاحب میں آپ سے ہی بات کرتا ہوں ورنہ یہ میرے سے لڑائی کریں گے. انہوں نے بہت ڈانٹا ہے ایک دن مجھے ایک ٹی وی پروگرام پہ بھی، تو یہ نہ ہو کہ سینٹ پہ بھی ڈانٹنا شروع کر دیں. اچھا ہے آرٹیکل کسی نے آپ کو بھی ڈانٹ لیا. جی جی جی. آرٹیکل 15 کی بات کرتے ہیں سر، جو کہتا ہے کہ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ پورے ملک میں جہاں مرضی فریڈم کے ساتھ گھومے، آزادی کے ساتھ. تو جو گجرانوالہ میں جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی کنٹینر لگائے گئے، اور اس میں میں آپ کو اضافی طور پہ بتا دوں کہ پہلے اس ملک میں سر صرف 3 ادارے جو تھے وہ آزاد تھے. ایک نیب، سر چیئرمین صاحب آپ کی توجہ، نیب آزاد تھا سر. ایک سر پیمرا آزاد ہے، اور ایک چیئرمین صاحب شاہدرہ کا تھانہ آزاد ہے. یہ 3 ادارے تھے جو پاکستان میں آزاد تھے. اس کے بعد آرٹیکل 15 کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہدرہ سے لے کے سر گجرانوالہ کے تمام تھانے آزاد کر دیے گئے، اور گجرانوالہ کے ہر جگہ پہ کنٹینر لگایا گیا، اور عدالت سے رجوع کر کے ان کنٹینرز کو ہٹانے کی اجازت لینی پڑی. یہ تھا سر آرٹیکل 15. اب آتے ہیں سر آرٹیکل 16 پہ. آرٹیکل 16 یہ کہتا ہے کہ آپ پیسفلی کسی بھی جگہ کے اوپر اپنا اجتماع کر سکتے ہیں، جس طرح وزیر اعظم صاحب روز کرتے ہیں. سر آج بھی کیا ہے اجتماع، کل بھی کیا، پرسوں بھی کیا اجتماع. سر روز کرتے ہیں اجتماع، کہیں اوتھ لے رہے ہوتے ہیں، کہیں اپنے وہ ٹائیگرز سے گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں. سر ان کو تو اسمبل ہونے کا ہے حق. اور ایک اور میں آرٹیکل پڑھ دوں سر، آرٹیکل 25 جو کہتا ہے آل سٹیزن، سب پاکستان کے شہری جو ہیں وہ برابر ہیں. کچھ ذرا زیادہ برابر ہیں سر، کچھ ذرا میرے بائیں ہاتھ کو بیٹھے دو زیادہ برابر ہیں، کچھ ذرا کم برابر ہیں. یعنی کچھ کو تو حق ہے کہ وہ جلسے کریں، چاہے لیاقت باغ میں کریں، چاہے کسی اور جگہ پہ کریں، مگر سر کچھ کو اجتماع کرنے کی اجازت نہیں ہے سر. اور ویسے بھی سر اصل میں اب ووٹ کے بجائے کرونا ٹیسٹ کروانا چاہیے، کیونکہ کرونا جو ہے نا سر وہ صرف پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور دیگر چھوٹی جماعتوں کو لڑتا ہے. پی ٹی آئی کو کہاں سے کرونا لڑے گا؟ تو آپ ووٹ نہ کروایا کریں. اب آپ کرونا کا ایک ٹیسٹ کروا لیں کہ ہر ایک کو کرونا کا مچھر کاٹے